بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح 33 بار پڑھ لیں، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا اور رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ جسے یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت کا دن ہے۔ یہ 10 ذی الحج کو منایا جاتا ہے اور حج کے مرکزی ایام میں سے ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی یاد کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی فضیلت قربانی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کرنے والے کے لیے یہ دن گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا سنت ہے، جو کہ یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس دن عید کی نماز پڑھنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا بھی اہم عبادت ہے، اور قربانی کا گوشت غریبوں، رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کرنا اسلامی اخوت اور ہمدردی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ناظرین، یہ دن اللہ کے سامنے عاجزی، شکر گزاری اور اطاعت کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی فضیلت قربانی، عبادت، مغفرت اور رحمت کے پہلوؤں میں پوشیدہ ہے۔ یہ دن مسلمانوں کو اللہ کی قربت حاصل کرنے، اپنے مال کی قربانی دینے اور غریبوں کی مدد کرنے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم دن کی برکات سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، عید الاضحیٰ اللہ تعالی کے عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے اطاعت گزار فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مثالی جذبہ اطاعت، تسلیم و رضا، عزیمت و استقامت، جانثاری اور فداکاری کی علامت اس عظیم اور تاریخ ساز قربانی کی یادگار ہے جو انہوں نے پیش کی۔ یہ وہ قربانی ہے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اور اس کی تصدیق خود اللہ عز و جل نے اپنے ارشاد یعنی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا کے ذریعے فرمائی ہے۔ دراصل اس عظیم قربانی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ اطاعت، جرأت و استقامت اور عظمت و جلالت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ توریت اور قرآن کریم دونوں سے یہ ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی کی حقیقی بنیاد قربانی تھی، اور یہی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ اور روحانی زندگی کی خصوصیت تھی۔ بعض اوقات انسان کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کے حل ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض افراد پر غربت کی وجہ سے اتنا قرضہ چڑھ جاتا ہے کہ جس کی ادائیگی وہ نہیں کر پاتے۔ ماں باپ بیٹیوں کے اچھے رشتوں کی تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر ان کے نصیب نہیں کھلتے۔ جن بچیوں کی نئی شادی ہوتی ہے، انہیں سسرال میں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ مسلسل پریشان رہ کر کم عمری میں ہی نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اچانک شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں کی بنا پر کمزور ہونے لگتا ہے۔ گھر کے حالات اچانک اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ کاروبار، روزگار، جمع پونجی سب کچھ دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ چاند دیکھتے وقت مذکورہ دعا پڑھنا سنت نبوی ہے، جو اللہ کی رحمت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، جس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور شریعت میں چاند دیکھ کر ہی مہینے کا تعین ہوتا ہے، اس لیے عید کی تاریخ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔
قرآن و حدیث میں ان دونوں کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور تفسیر میں یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہی بتائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے اور کوئی دن نہیں جن میں نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان ایام میں تکبیرات یعنی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، روزہ رکھیں، خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، قربانی کی تیاری کریں اور عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نئے یا اچھے کپڑے پہنتے تھے، اور راستے میں بلند آواز سے تکبیرات کہنا بھی سنت نبوی ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ نماز کے بعد ہی قربانی کا گوشت کھائے، اور عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور گلے ملنا بھی سنت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ گائے، بکرا، بھیڑ، اونٹ یا دمبا ہو، عمر پوری ہو، بکرا کم از کم 1 سال اور گائے 2 سال ہو، عیب سے پاک ہو، مثلا اندھا، لنگڑا یا بیمار نہ ہو۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں، دوسری میں 3 تکبیریں امام کے پیچھے پڑھی جائیں۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے دے گا، پہلے خطبے میں 9 تکبیریں اور دوسرے میں 7 تکبیریں ہوں گی۔ گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے۔ اگر قربانی کرنی ہو تو ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد بال یا ناخن نہ کاٹیں، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن اور عید کے موقع پر دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، اس لیے اپنی اور امت کی بھلائی کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الاضحیٰ کی برکات سمیٹنے اور قربانی کی روح کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اسلام وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں اور دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، ہر پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتی ہے، کیونکہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں رب اس کی گواہی دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ ضمانت بھی خود اللہ تعالی دے رہا ہے۔ فرمان پروردگار ہے کہ اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالی پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار ہے، اور یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جب بھی مجھے پکارو اس دعا کے ذریعے پکارو۔ آپ اس دعا کو کسی بھی حاجت، مقصد، دولت، رزق، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی یا مشکل ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پورے دل سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور اور حاجات پوری ہوں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، مسلمان ہونا مطلب کہ اللہ کے سامنے جھکنا، اور ایسا جھکنا کہ بندہ اللہ کے لیے خود کو خالی کر دے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے مطابق بنا لے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بن جائے، اور اپنی چاہت اور ارادے کو اس کی چاہت اور ارادے کے ماتحت جانے، کیونکہ مشیت الہی اصل ہے اور مشیت خاقی فرع، یعنی اس کا ہر ارادہ اللہ کے ارادے اور اس کے اذن کے آگے محتاج ہے۔ ایک بندہ کسی چیز کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، پر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا، اور کسی کو کوئی چیز بنا محنت کے مل جاتی ہے، تو ان سب مراحل میں اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے، یعنی آپ کا کوشش کرنا اللہ کی چاہت کے سبب سے تھا، نہ ملنا بھی اسی کی چاہت کے سبب سے ہے، اور کسی کو بنا محنت کے کچھ مل جانا بھی رب کی مشیت کے سبب سے ہے، حتیٰ کہ ہر اچھا عمل اور نیکی کی توفیق سب اسی کی مشیت کے سبب سے ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہمیں توفیق بھی نہ ملے، نہ دعا مانگنے کی، نہ نیک عمل کرنے کی،
اور قرآن پاک میں اسی کے متعلق مذکور ہے کہ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، جیسا کہ سورۃ الکہف میں ارشاد ہے، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ اسی طرح سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب علم والا، بڑی حکمت والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ التکویر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ الیاسین میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الانعام کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ اس کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کے حکم کے تابع یہ پوری کائنات ہے، اس کے حکم کے برخلاف ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تاہم اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو میری مشیت کے آگے سر کو جھکا کر مومنین، صالحین اور مقربین میں شامل ہو جاؤ، چاہو تو انکار کر کے منکرین، مغضبین اور منافقین میں اپنا نام لکھوا لو۔ تو پتہ چلا بندہ مختار بھی ہے اور کچھ مقامات پر مجبور بھی ہے، لیکن بعض پرس وہاں ہوگی جہاں وہ مختار ہے۔ تو اب یہ بندے کے اختیار میں ہے، چاہے تو ہدایت اور شکر گزاری کی راہ اختیار کرے، اور چاہے تو کفر اور ناشکری کی راہ اختیار کرے، اور یہی حکمت خداوندی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق اس طرح بیان کیا گیا ہے، بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا ہے، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا ناشکرا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے، یہ یقینی دن ہے، بس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جہاں اللہ اور بندے کی مشیت کا ذکر اس میں موجود ہے، وہیں دوسری جانب اس میں بندوں کو آداب بندگی کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ کہے۔ اللہ کی چاہت ہی وہ مقام ہے جس کو پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درجے پر فائز ہوئے، یہی وہ مقام ہے جس کو پا کر اولیاء اللہ مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں ڈھالنا ہی بندگی ہے، وجود کو خواہشات سے خالی کرنا اور خالص اسی کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اللہ کے لیے ہیں، ہم یہاں موجود ہی اللہ کے لیے ہیں، یہی اللہ کی چاہت ہے کہ ہم اپنے وجود کی نفی کریں اور صرف اسی کی اتباع اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، محبت کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، نفرت کریں تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ آئیے خود کو ماں چاہت کے اس کے سپرد کر دیں کہ یہی اصل مقصد حیات ہے۔ اور قرآن کریم میں محبت سے لفظ یحبو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرمایا اور نیکوکار بنو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور نہایت پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے،
اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ سے نہایت شدید محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے اور اللہ کے اطاعت گزار بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے گا تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے لیے سراپا عاجزی، کافروں کے لیے پیکر جلال ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی، اور تو کچھ نہیں مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ اور حضرت انس نے کہا، ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی کہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس محبت کے باعث میں آخرت میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے پائے کے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اقدس پر درود پیغمبر اسلام سے اظہار محبت کا بے مثال اور منفرد انداز ہے، تو بے پناہ فوائد و ثمرات سے مسلمان کا دامن بھی بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری حاصل ہوتی ہے اور درود پڑھنے میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ مطابقت نصیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالی کی جانب سے 10 رحمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود پاک پڑھ لیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا صلی اللہ علی محمد ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں شروع میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ مالدار ہو جائے، کروڑوں پتی ہو جائے، دولت میں اضافہ ہو جائے اور گھر ہر بیماری سے پاک صاف ہو جائے، تو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد عید تک روزانہ رات کو سوتے وقت 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھے، یا لطیف یا کریم۔ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ یا لطیف یا کریم کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کا ترجمہ ہے بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ آیت آپ نے 33 بار پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔
جتنی آپ کو دولت مال پیسے کی ضرورت ہے اتنے دن پڑھتے رہیں، لیکن 7 دن اس کی زکوٰۃ ضرور نکالیے گا۔ یعنی جب بھی شروع کریں 7 دن لگاتار ضرور پڑھیے گا، اس سے آپ کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، اور زکوٰۃ نکلنے کے بعد آپ اس کو جتنا پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل ثابت ہے اور میں نے بہت کم دیا ہے، یہ اسم اعظم ہے، لیکن جن کو بھی دیا ہے الحمدللہ ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمل تو میرا فلاں مقصد یا حاجت پورا نہ کر پایا۔ اس عمل کے بعد دعا بھی قبول ہوتی ہے، حاجات بھی پوری ہوتی ہیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو جتنا پڑھے گا، جتنا مانگے گا، اتنا اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو ضرور یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔